محمد وجل واقعی امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد وجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خداوند متعال کا انتہائی شکر ہے، خداوند متعال کا انتہائی لطف و کرم ہے. پروردگار عالم نے بے پناہ نعمتیں نصیب فرمائی ہیں، ایسی نعمتیں نصیب کی ہیں جن میں سے بہت کم کو ہم پہچان پائیں، اور خدا کی بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں پہچان پائیں. نہیں معلوم خداوند متعال نے کتنی بلاؤں کو، کتنی سختیوں کو ہم سے دور کیا، ہم سمجھ بھی نہیں سکے. حق خداوند متعال کا اتنا بڑا کہ جس کو ہم پہچان بھی نہیں سکتے، لیکن وہ ہم سے صرف اس پہ راضی ہو رہا ہے کہ اگر تم زبان سے بھی کہہ دو الحمدللہ تو میں قبول کر لوں گا. اللہ اکبر. مولا کا فرمان ہے، فرمایا خدا تو کتنا بزرگ ہے، گناہ میں نے عمل سے کیا لیکن تو میری زبان کی استغفار کو بھی قبول کر لیتا ہے. یا کریم. اللہ کی اس کرامت کو قبول کرتے ہوئے، اللہ نے جو نبی کے ذریعے اس کرامت کو ہم پہ روانہ کیا، ارسال کیا، اسے قبول کرتے ہوئے امامت کی نعمت سے جو ہمیں نوازا، اس کا احترام کرنے کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے، ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ اس امامت کی نورانیت سے خدا میرے اور آپ کے قلوب اور ہمارے مرحومین کی قبور کو منور فرمائے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد وعجل فرجهم. ہم خدا سے صرف یہی عرض کر سکتے ہیں، خدایا ہمارے بس میں اس سے زیادہ نہیں ہے. جو تو نے ہمیں سکھایا ہے وہ ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اگر نبی کی ذات کا ذکر کرتے رہیں تو ہم پہ عذاب نہیں کرے گا. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان نبی کی ذات رہی خدا تم پہ عذاب نہیں کرے گا. یہ جو کچھ عادتیں ہماری قوم کے اندر ہیں، الحمدللہ رب العالمین، بہت لطف ہے خداوند متعال کا. بہت ساری عادتیں ہماری قوم میں بہت اچھی ہیں. مثلا ہمارے اجداد سے ہمارے پاس عادت ہے کہ جب خطبہ ہوتا ہے اور نبی کا نام آتا ہے تو لوگ ذرا سا گردن جھکاتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم شاید یہ ایک گردن جھکانا خدا کی کتنی نعمتیں ہمارے پاس لاتا ہو، ہمیں نہیں معلوم.
الحمدللہ خدا متعال کی دی ہوئی نعمت سے ہمارے اجداد نے ہمیں اس اعضاء کا احترام سکھایا. بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں حلال اور حرام سے نہیں بچتی، احترام سے بچ جاتی ہیں. اگر حلال حرام کی بات کرو تو اس کپڑے میں سے کتنا بدن پہ ہونا واجب ہے، باقی کیا ہے؟ باقی احترام ہے، شرم و حیا ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھو حرام اور حلال، مولانا حرام ہے یا حلال ہے، تو وہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے. لیکن ہمیں معلوم ہے دنیا صرف حلال صرف حرام کرنے سے نہیں بچتی ہے. تو مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، معذرت چاہتا ہوں تھوڑی سی مثال سخت دے رہا ہوں، مثلا سب یہاں بیٹھے بیٹھے کولڈ ڈرنک پیتے رہیں، حرام ہے؟ فقہ میں حرام ہے؟ نہیں. اگر پی رہا ہو کوئی تو میں بولوں یا نہ بولوں؟ اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہوں بول پڑوں، بول دوں. کیوں؟ ایک کو چھوڑ دیا، مجھے نہیں پتا اگلی نسل میں کیا ہونے والا ہے. میں بول دیتا ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ بھائی اگر میں یہاں پہ چھوڑ دیا، خدا نہ کرے آگے کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، بہت خیال کریں. یہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں، جس طرح سے آپ بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے سینکڑوں سال لوگوں نے خون دیا ہے، اپنا خون دیا ہے. اچھا میں کوئی مبالغہ کر رہا ہوں؟ نہیں، اعضاء کے پیچھے بہت خون بہا ہے، ابھی بھی بہہ رہا ہے، ابھی بہتا ہے. تو یہ ہم کو مفت میں نہیں ملا ہے، ہم نے شاید قیمت نہیں دی، کسی اور نے دی ہے. صحیح ہے، اس کا احسان ہماری گردن پہ رہے گا. ہاں، اور ظاہر ہے سب سے زیادہ سید الشہداء نے دی، تو وہ سارا احسان ہماری گردنوں پہ رہے گا. تو آپ اس کی بہت خیال کرو، بہت زیادہ خیال کریں. یعنی مثلا اس کے جو آداب ہیں، آپ لوگ الحمدللہ بہت اچھے ہیں الحمدللہ اس معاملے میں، اور کئی معاملات میں. لیکن احتیاطاً میں صرف عرض کر رہا ہوں، چونکہ آج ویکینڈ ہے، آج لوگ زیادہ آتے ہیں، تو کچھ پوائنٹس ایسے پوائنٹس کہنے کی ضرورت ہے جو شاید کل کچھ لوگ پرسوں لوگ نہ آئیں اتنے، تو میں ابھی کہہ دیتا ہوں. تو ان میں ایک پوائنٹ میرا جو میں ہمیشہ جہاں بھی جاتا ہوں عرض کرتا ہوں، وہ یہی کہتا ہوں اس کے آداب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو مثال کے طور پر الحمدللہ ہماری نسلوں کے اندر کچھ آداب ہیں، یہاں پہ کھانا پینا نہیں ہوتا ہے، یہاں پہ کچھ اور چیزیں نہیں ہوتی ہیں. آپ اسکول کے کلاس روم میں بھی کچھ چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، یہ تو اس سے بہت آگے کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو میں کیا بولوں، معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں ہمیشہ، وہ یہ کہ مثلا اگر کسی کو عادت بھی ہے کچھ کھانے پینے کی، یہاں بیٹھ کے نہیں کرنا، کیونکہ یہ آگے بڑھ جائے گی بات، پھر تمہارے میرے کنٹرول میں نہیں رہے گی. اور میں اس سلسلے کا ایک پوائنٹ بس اور کہہ دوں، تھوڑا بہت ریلیجنس کی ہسٹری کو آپ کبھی اسٹڈی کریں تو آپ ایک بات دیکھتے ہیں، یہ جب دین ختم ہوتے ہیں تو پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ تو پہلا اسٹیپ جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا، کوئی بھی دین کو فلسفیکل آرگومنٹ کے ذریعے سے نہیں ہراتا ہے، نہیں ہراتا. فلسفیکل آرگومنٹ چلتا رہتا ہے. ابھی بھی آج دنیا میں ایتھیزم، اسلام فلاں دین، ان کے درمیان فلسفیکل آرگومنٹس چلتے رہتے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے. فزیکل پرسیکیوشن وہ بھی چلتا ہے، وہ بھی چلتا رہتا ہے، اس سے بھی کبھی ختم نہیں ہوا. 1994-95 میں اس زمانے میں بوسنیا ہرزگوئینا کے اندر، بوسنیا میں کیا جنگ ہوئی تھی. I think more than 400,000 مسلمز اس موقع کے اوپر مارے گئے تھے. Tens of thousands of women کے ساتھ غلط ہوا. صحیح ہے، کیا بوسنیا ختم ہو گیا؟ نہیں. مسلمان ختم ہو گئے؟ نہیں. وہ لوگ جو پاکستان میں اہل بیت کے ماننے والوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے ایک زمانے میں، ہر دوسرے دن ایک جنازہ، ہر تیسرے دن ایک شہادت ہوتی تھی، تو لوگ ہم سے پوچھتے تھے کیا ہوگا؟ ہم کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس طرح ہم نہیں مرتے. روزانہ ایک بندہ ماریں گے 365 پر ایئر. روزانہ 10 بندے مار لیں گے 3650 پر ایئر. اس سے ہم ختم نہیں ہوتے. 100 بندے بھی روزانہ مارو گے نہیں ختم ہوں گے. ہم بہت ہیں، ہم نہیں ختم ہوتے. تو کہاں سے ختم ہوتا ہے؟ پھر ختم ہوتا ہے جب احترام ختم ہوتا ہے. میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں، یہ UK ہے، صحیح ہے.
یہاں پہ ہر نکڑ پہ ایک چرچ ہے، ہر گلی پہ ایک چرچ ہے. صحیح ہے. یہ لوگ کون تھے؟ یہ کیا زمانے میں دیندار نہیں تھے؟ بہت دیندار تھے. اتنے چرچ کیوں بنے پھر؟ ان جگہوں پہ چرچ بنے جہاں پہ گھر بھی پکے نہیں تھے. اور چرچ کی بلڈنگ جا کے دیکھو، ہاں اتنا کچھ تھا، اتنا کچھ تھا. اب کیا پوزیشن ہے؟ سولڈ کی پٹیاں لگائے بیٹھے ہیں چرچوں کے اوپر. کہاں گئے دیندار؟ جو انسلٹ بعض اوقات موویز کے اندر، ڈراماز کے اندر، کلپس کے اندر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کے ہاتھوں دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کے سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا نہیں مانتے تھے پہلے؟ اب کیا ہو گیا انہیں؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ شروع یہاں سے ہوتا ہے. پہلے they take it a bit light، تھوڑا سا جانے دو، کوئی بات نہیں. ابھی بچہ آ رہا ہے، جوان ہے، اس نے تھوڑا سا پانی پینا ہے، مولانا ٹھیک ہے پیاس لگ رہی ہے پانی پینے دو. ہاں بابا میں بھی قبول کرتا ہوں، جس کو پیاس لگی ہے پانی پیے. مولانا ٹھیک ہے اگر تھوڑا سا سپاری بھی کھا رہا ہے تو کھانے دو، وہ بچے نے تھوڑا سا چنگم ڈالی بھی ہے، کوئی بات نہیں چلے گا، اتنا چلے گا. ہاں پھر یہاں سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے. پھر تو جب میری آنکھوں کے سامنے کرسچینٹی کے ساتھ یہ ہوا ہے، دوسرے دینوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو میں بے وقوف ہوں کہ میں اپنی عزاداری کے ساتھ ہونے دوں گا؟ میں کیوں ہونے دوں؟ میں فوراً وارن کروں گا کہ بھئی یہ صحیح نہیں کرو گے تم، اگر تم یہ کرو گے. صحیح ہے. اچھا ابھی آپ کو مولانا بچوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں؟ بچوں کو ٹھیک ہے تم لاجیکلی سمجھاؤ، ان کی دوسری چیزوں کا خیال کرو، سب کرو، لیکن یہاں جو عزاداری کے مینرز ہیں اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں بہتر، کیونکہ اس میں پھر لانگ ٹرم میں ہمیں پاس پھر معاملہ ہاتھ سے نکلنے لگتا ہے. اسی طرح مثلا مختلف جو اب اس کو کیسے خیال کرنا ہے میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، ٹائم ویسے ہی کم ہوتا ہے، اور یہ ٹاپک بہت لمبا ہے. یہ ٹاپک بہت لمبا ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ میں کنکریٹ میتھمیٹیکل لائنز بھی نہیں بنا سکتا. 2+2 4 کا نہیں ہے یہ. یہ ہے سوسائٹی کا اپنا ہے جس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو آپ کو اپنا دیکھنا ہے، اپنے طریقے سے دیکھیں. لیکن بس مجھے ایک بات پتہ ہے، وہ یہ کہ کسی بھی چیز کو یہ کہہ کے مت چھوڑو کہ اتنا جانے دو. یہ آگے اتنا جمع ہوتے ہوتے بہت ہوتا ہے. یہ جو ٹیلی ویژن ہے، فائنلی بس میں نے کہا آخری جملہ لیکن پھر بولتا ہوں، یہ جو ٹیلی ویژن اب ہے، صحیح ہے، یہ میرے بچپنے میں میری آنکھوں کے سامنے آیا ہے. پاکستان میں یہ آیا تھا ارلی 70s میں. اس وقت ٹی وی پہ جو کچھ آ رہا تھا وہ اس وقت کی ہماری فیملی کے پردے سے بہت آگے تھا. اس وقت جو ٹی وی پہ آ رہا تھا اتنا، یعنی ابھی آج کے زمانے میں کوئی دیکھے نا کہے گا متقی پرہیزگار لوگ تھے وہ لوگ. انہوں نے وہاں سے شروع کیا تھا اور لگا کہ یہاں لے آئے کہ اب ہم دیکھ ہی نہیں پائیں گے. صحیح ہے. اور یہ سب ایک جنریشن میں ہوا ہے، ایک جنریشن، میری جنریشن میں. صحیح ہے. تو کوئی مجھ جیسا الاؤ نہ کرے کہ یہاں پر کوئی چیز ٹریگر کرے جس نے 30 سال کے بعد جا کر کسی غلط جگہ پہنچانا ہے. یہیں پہ روکو کہ ٹھیک ہے اس کو اپنے طریقے سے رہنے دو. باقی وہ چیزیں جو شریعہ الاؤ کرتی ہے، ماحول الاؤ کرتا ہے، وہ آپ کرو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن تقدس، احترام، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اس کو اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. ہمارا ٹاپک تھوڑا سا سخت ٹاپک ہے، ویسے تو بہت لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں، ظاہر ہے. وہ یہ ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو اسی وقت آج ہی اگر اپنے آپ سے پوچھیں تو کیا ہم میں وہ کوالٹی ہیں جو انصار امام میں ہونی چاہیے؟ آج رات بیٹھ جائیں اپنے آپ سے پوچھیں، میں وہی ہوں جس کا اللہ کے دین نے 1000 سال انتظار کیا، یا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا اگر میں فیل کروں کہ نہیں امپروومنٹ کی بہت گنجائش ہے ابھی، یہ کب ہونی ہے؟ کیونکہ میں نے بتایا ٹائم تو گزرتا جائے گا. ماہ محرم پچھلے سال بھی آیا تھا، اس سے پچھلے سال بھی آیا تھا، ٹاپک بھی نیا نہیں ہے، یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں. لیکن ڈیولپمنٹ ہونی کب ہے؟
اس کو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے عرض کیا کہ بھئی اس کو جاننے کی کئی راستے ہیں کہ وہ جو امام کی نصرت کرنے والے ہوں گے ان کی کوالٹیز کیا ہیں۔ 2-3 راستے میں آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض کرتا ہوں، اور اس میں سے جو کچھ اب تک ہم نے کیا وہ بریفلی بہت عرض کر کے ہم پوائنٹس کو ایڈ کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ ایک راستہ یہ ہے کہ ہم جا کر ان روایتوں کو دیکھیں جو ظہور امام کے وقت لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ جو امام کی نصرت کریں گے وہ ایسے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے نکالیں کہ جو امام کی نصرت کریں گے ان کی کوالٹیز کیا ہوں گی۔ اچھا، یہ بات پہلے ہو چکی ہے، اب دوبارہ نہیں دہراؤں گا کہ اگر کوئی یہ کہہ نہیں مولانا مجھے، نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی نہیں کہے گا، لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی یہ کہ مولانا مجھے نصرت نہیں کرنی، مخالفت بھی نہیں کروں، یہ کافی ہے، نہیں، وہ زمانہ نیوٹرلزم کا نہیں ہے۔ پھر اس کو اپنے دماغ سے پہلے دن سے نکال دینا۔ کربلا جیسی جگہ جب بنتی ہے تو پھر دیر از نو نیوٹرلزم، یہ نیوٹرل نہیں ہوتا، پھر کچھ یا ادھر ہوتا ہے یا ادھر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ جو گلوبل ڈیولپمنٹ اس وقت ہمارے پاس ہے، جو سسٹم رول کر رہا ہے اس وقت دنیا میں، یہ نیوٹرلزم کو الاؤ کرے گا بھی نہیں۔ ایک زمانہ میں یہ الاؤ کر رہا تھا، اب نہیں کرتا۔ اب یہ جب کسی چیز کو ڈالنے پہ آتا ہے یہ بیہیو کرتا ہے ڈکٹیٹرز کی طرح۔ صحیح ہے، مجھے بہت اپنی پوزیشن بچا کے چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ ایسے آئیڈیاز جو ہمارے دین میں ایکسیپٹیبل تھے ہی نہیں، کسی بھی دین میں ایکسیپٹیبل نہیں تھے، اس وقت امپوز ہو رہے ہیں ڈکٹیٹرز کی طرح۔ اس میں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے۔ ہر چیز میں ڈیموکریسی چلتی ہے، اس میں ڈیموکریسی نہیں مانتے یہ لوگ۔ اس میں کوئی لبرلزم نہیں ہے، اس میں ڈکٹیٹرز ہیں یہ لوگ۔ نہیں کرو گے تو میں سے یہ ہوگا پھر۔ ہاں، اب وہ اتنا خطرناک ہے کہ میں بھی نہیں بول پا رہا ہوں، سب کو معلوم ہے۔ فوراً ایکسپیل ہو گئے، فوراً یہ ہو جائے گا، فوراً وہ ہو جائے گا۔ کہاں گئی ڈیموکریسی؟ کہاں گیا لبرلزم؟ کہاں گئی ریلیجس فریڈم؟ میں تو نہیں کہہ رہا کہ تم ایسے کرو، مجھے تو چھوڑ دو، نہیں۔ Now there is no neutralism۔ ابھی تو ظہور نہیں ہوا ہے بھائی۔ تو یہ بھول جانا کہ کوئی یہ سوچے مولانا ظہور ہوگا اور میں نیوٹرل رہوں گا، یہ نہیں ہونے والا ہے۔ یا تم اس کیمپ میں ہو یا اس کیمپ میں ہو۔ بہت پرانی بات ہے، 2001 کے قریب جب امریکہ نے حملہ کیا تھا افغانستان کے اوپر، طالبان کے اوپر، چونکہ پرانی بات ہے تو اس کا مسئلہ اتنا نہیں ہوگا، تو ان لوگوں نے پاکستان کو کہہ کے بھیجا کہ تم بتاؤ بھائی اپنی پوزیشن کلیئر کرو کہ تم کس کے ساتھ ہو۔ تو بہت مشہور جملہ تھا، یا آپ ہمارے ساتھ ہو یا آپ اسٹون ایج میں ہو۔ ہاں، تو ظاہر ہے پاکستانی بہت عقل مند تھے، انہوں نے کہا نہیں تو ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، بس ہمیں تھوڑی اسٹون ایج میں جانا۔ جو ہوا پھر ہم نے جھیلا، وہ جو ہوا وہ ابھی تک جھیل رہے ہیں۔ ہاں، تو ابھی تو ظہور نہیں ہوا ہے، یہ لوگ اتنا ہارش ہو گئے ہیں۔ جب ظہور ہو جائے گا انشاءاللہ پھر یہ نیوٹرلزم چھوڑیں گے۔ تو یہ سوچ دو پہلے سے کہ یہ چانس ہے کہ نیوٹرلزم نہیں ہوگا موسٹ پروبیبلی، اور روایتوں سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ نہیں ہونے والا۔ تو اب جوائن کیسے کرنا ہے امام کو؟ کوالٹیز روایتوں میں جا کے دیکھ لو ایک بار۔ مولا کا ایک فرمان ہے، تعرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کو ان کے اگینسٹ جو ہوتا ہے اس سے پہچانتے ہیں، ضد سے، ٹھیک ہے؟ ایک راستہ یہ روایتوں میں جا کے دیکھیں اصحاب امام کی کوالٹیز کیا ہیں، ایک۔ دوسرا راستہ یہ روایتوں میں جا کے دیکھیں کہ جو امام کے زمانے میں لوگ غلط ہیں ان کی کوالٹیز کیا ہیں۔ ہاں، کہیں ہم وہ نہ ہوں۔ تو اچھوں کی کوالٹیز کو چیک کر لو کہ ہمیں ایسے بننا ہے، بروں کی کوالٹیز کو چیک کر لو کہ ایسا نہیں ہونا ہے۔ اچھا، سیم کام ہسٹری میں بھی کر سکتے ہیں، سیم کام ہسٹری میں بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کیا کریں بھئی؟ آپ جا کے دیکھو جو کربلا میں تھے وہ کیسے تھے، اور جا کے دیکھو کہ جو کربلا میں نہیں تھے وہ کیسے تھے۔
پھر پوچھ لو میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں. یہ ہسٹری کا ایک پارٹ ہو گیا. ایک اور ہسٹری کا پارٹ ہے جس کو قرآن کریم نے بیان کیا، جو میں نے آپ کے سامنے 2 دن پہلے کر کے دکھایا کہ قرآن کریم نے کہا کہ بھائی کچھ لوگوں نے ہمارے نبی کا ساتھ نہیں دیا تھا. وہ جو ساتھ نہیں دیا تھا وہ کیسے تھے؟ کل ہم نے کل اور پرسوں اس کو بتایا. وہ ایسے تھے. صحیح ہے. وہاں سے بھی ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا ہونا ہے اور کیا ہمیں نہیں ہونا ہے. اب میں ذرا سا اس پارٹ کے اوپر رکوں گا. ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا دوبارہ. بنی اسرائیل، چونکہ کل میں نے آپ کی خدمت میں روایت بھی عرض کی ہے کہ فرمایا کہ بنی اسرائیل اور تمہارا مقدر ایک ہی جیسا رہے گا. یہ روایت ہے ہمارے پاس. آیت اللہ طباطبائی نے تفسیر میزان میں کہا کہ اس پر حدیث متواتر ہے، یعنی اتنی زیادہ حدیثیں ہیں کہ ہمیں یقین ہو رہا ہے کہ یہ کہی گئی ہے. تواتر کا انہوں نے دعویٰ کیا اس کے اوپر. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اب یہاں پہ تھوڑا سا رک کر ایک جملہ عرض کرتا چلوں. بھئی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اب میں کہیں پر 1-2 دن پہلے کہیں سے ایک ایکو میرے کان میں آئی. انہوں نے کہا آپ نے ہمیں اس چیز پر ایکیوز کیا ہے. میرا کام کسی کو ایکیوز کرنا نہیں ہے. میرا کام یہ بتانا ہے کہ جو صحیح ہوا ہے وہ کیا ہے اور جو غلط ہو سکتا ہے وہ یہ ہے. اب کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ ہو جو صحیح ہو یا غلط ہو؟ نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام ججمنٹ اس معاملے میں دینا نہیں ہے کہ آپ کی کمیونٹی کہاں کھڑی ہے اور آپ کہاں کھڑے نہیں ہیں. میرا کام نہیں ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی روایتوں کی ذریعے سے، آیتوں کے ذریعے سے اچھی قوم یہ ہے، بری قوم یہ ہے. بعد میں ججمنٹ کس نے دینا ہے؟ آپ نے خود. یہ میرا کام تھوڑی ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. ہاں جس دن آپ میرے پاس آؤ کہو مولانا آپ ہمیں بتاؤ یہ کام صحیح تھا یا غلط تھا، جہاں تک میرے ساتھ ہو سکے گا میں بتاؤں گا. لیکن اصل کام ہمارا یہاں تک اتنا ہے، باقی آپ نے کرنا ہے اس کو. ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ بھئی اگر غلط ہے تو اس کو صحیح کیسے کرنا ہے، یہ بھی ہمارا کام بتا سکتے ہیں ہم. لیکن یہ کہ باقی ہم نے کسی کو ایکیوز نہیں، ہمیں کوئی دل نہیں چاہ رہا کسی کو ایکیوز کرنے کا، نہ ہمارا دل چاہتا کسی کو بہت زیادہ وہ کرنے کا، ڈیناؤنس کرنے کا. نہیں، یہ کام جو بھی ہونا ہے وہ خود ہونا ہے. ہمارا کام آئیڈیالوجی کو بیان کرنا ہے. اس کو اب مجھے قرآن کریم سے مثال دینی ہے. بنی اسرائیل سے ایک مثال دوں گا کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے. اچھا اس کے ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ جو قرآن کریم میں تاریخ کی مثالیں ہوتی ہیں، یہ جو بنی اسرائیل کا ایونٹ ہے یہ 3000 سال پرانا ہے. 3000 years بیک ایٹ لیسٹ. بعض کے مطابق 3200 اور 300، لیکن بہرحال ایٹ لیسٹ 3000 ایئرز پہلے یہ ہوا تھا. تو خدا نے کیوں لکھا ہے؟ کیا یہ بک آف ہسٹری ہے؟ نہیں بھائی. اگر بک آف ہسٹری ہوتی تو اس میں یہ بھی لکھا ہوتا لوکیشن کیا تھی، یہ بھی لکھا ہوتا ڈیٹ کیا تھی. پھر ایک ایونٹ کو 5 دفعہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، بک آف ہسٹری نہیں ہے. یہ کیا ہے پھر؟ یہ نصیحت کی کتاب ہے، انذار ہے، لوگوں کو ڈرانا بتانا ہے. تو اس میں ہمارے لیے لیسن ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہوتا تو خدا بولتا بھی نہیں ہوتا تو ہمارا تعلق ہی نہیں تھا. پھر تو یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اور بنی اسرائیل ایک ہی راستے کے اوپر ہو. تو بالکل نبی خدا نے آخری جو ڈاؤٹ بھی تھا وہ بھی ختم کر دیا. بس یہ ہسٹوریکل آئسولیٹڈ ایونٹس نہیں ہیں، یہ وہ اسٹوری ہے جو ریپیٹ ہو رہی ہے ہمیشہ، یہ ہر دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے. تو اس کے اوپر ایک اور حدیث بھی ہے جو میں عرض کروں گا. ابھی میں آتا ہوں اس مثال کے اندر. سورہ بقرہ، مزید وقت لگائے بغیر سورہ بقرہ میں بہت خوبصورت ایک مثال لکھی ہوئی ہے. مثال کیا ہے؟ قوم بنی اسرائیل نے کہا کہ اپنے نبی سے کہ ہمارے لیے ایک رولر بنا کے دو. انہوں نے کہا بھائی ہم رولر تو بنائیں گے لیکن تمہیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. پھر یہ نہیں کہنا کہ ہم جنگ پہ نہیں جا رہے، ہم جنگ پہ نہیں جا رہے. کہا نہیں ہم مان لیں گے، ہمارے تو گھر بھی لٹ گیا، ہمارے تو بچے بھی ایسے ہو گئے، اب آپ رولر بناؤ، ہم اللہ کے دشمنوں سے لڑیں گے. ان کا ٹھیک ہے بھائی ہم رولر بنا دیتے ہیں. وہ رولر بن گیا. اب جو رولر بنا اب نیچے سے معاملہ خراب شروع.
یہ جو داستان ہے یہ کیا داستان ہے؟ یہ داستان ہے اللہ کے بندوں کی اور نفس کے بندوں کی۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے بعد چک چک نہیں کرتے، جو نفس کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہر حکم کے اوپر چک چک کرتے ہیں، اپنی اپنی بات چلاتے ہیں۔ پہلے کہا رولر بناؤ، نبی نے کہا مت بنواؤ، تم یہ نہیں سنبھال پاؤ گے، یہ رسپانسبلٹی ہے۔ کہا نہیں ہم تو سنبھالیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فضیلت کے دعوے دار بھی ہیں، سپیریئرٹی کے کلیم بھی کر رہے ہیں، لیکن جب سپیریئرٹی جو مانگی تھی لینے کا ٹائم آیا، سپیریئرٹی کا کلیم ہے، رسپانسبلٹی کی طاقت نہیں ہے۔ کہا یہ نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہا اس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اس کو کیوں مانے؟ کہا ماننا پڑے گا، اللہ کے بنایا ہوا ہے، چلو آگے بڑھے۔ وہ لے کے بڑھے فوج کو، تو انہوں نے، اب یہ بہت خوبصورت جگہ، یہاں پر ہر چیز اچھی ہے لیکن یہ بہت ہی خوب، انہوں نے کہا تم لوگ آگے جاؤ گے، آگے ایک نہر آئے گی، پانی آئے گا، ٹھیک ہے؟ جو میرے ساتھ ہے اس نہر سے پانی نہیں پینا ہے، صحیح ہے؟ اگر کسی نے پانی پیا میرے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا اب ٹیسٹ کیا ہے؟ ٹیسٹ یہ کہ ظاہر پیاس تو لگ رہی ہوگی اور پانی بھی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ ہو تو تم نے پانی نہیں پینا ہے، کچھ بھی نہیں پینا ہے۔ کہ دیکھو اگر پینا ہی ہو نا، ایک چلو پی لینا، غرفہ، ایک چلو اتنا سا پی لینا، بس اس سے زیادہ نہیں پینا۔ اچھا اگر پیا تو کیا ہوگا؟ کہ دیکھو اگر تم نے پیا نا تو تمہیں جو اسائنمنٹ ملا ہے تم اس اسائنمنٹ کو پورا نہیں کر سکو گے۔ بس اب تمہارے پاس دو چوائس ہیں۔ تمہارا کلیم تھا کہ تمہیں ایک فضیلت ملنی ہے، اس کلیم کے لیے خدا نے گراؤنڈ بنا دیا ہے، لیکن اس فضیلت تک پہنچنے کے لیے تمہیں ایک ٹیسٹ سے گزرنا ہے۔ ٹیسٹ کیا ہے؟ ٹیسٹ یہ ہے کہ پانی آئے گا، تم نے پانی نہیں پینا ہے۔ اگر پینا ایک چلو پینا، اس سے زیادہ نہیں پینا، ٹھیک ہے؟ کراس کر لینا۔ خداوند متعال فرماتا ہے سب نے بیٹھ کر پورا پی لیا۔ منع کیا تھا کہ دیکھو تمہیں ایک اسٹیٹس چاہیے، تمہیں اسٹیٹس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، تم وہ قربانی دینا پہلی قربانی کیا ہے؟ ابھی دشمن سے لڑیں؟ نہیں۔ کوئی ہتھیار چلا ابھی؟ نہیں۔ کوئی ویپن، کچھ نہیں۔ اتنا سا ایک ٹیسٹ تھا، پانی نہیں پیو۔ اچھا جو خدا یہاں پانی نہیں پلا رہا، بعد میں پانی بالکل نہیں پلائے گا، پیاسا مارے گا کیا؟ نہیں، پلا دے گا بعد میں، کہ کھوپڑی میں آتی ہے یہ؟ نہیں۔ بیٹھ کے پورا پی لیا۔ جب پورا پی لیا، اب انہوں نے کہا کہ اب تم نے تو پی لیا سارا پانی، چلو اب لڑنے کے لیے۔ کہا اب ہم میں طاقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پہلے ہی تم کو بولا تھا کہ تم نے پانی پی لیا تو پھر تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی، صحیح ہے؟ اب کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا، اب جنہوں نے پانی پیا تھا وہ تو بولو کٹ گئے، وہ تو ختم، فلٹر ہو گئے۔ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا وہ اپنے نبی کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو ختم ہو گئے، ہماری تعداد بہت کم ہے لیکن ہمیں خدا پہ بھروسہ ہے۔ ہاں، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا خدا نے ان کو ایمان کا یقین دے دیا۔ ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے تھے نا، اب کچھ تو ملنا تھا۔ کیا ملا ان کو؟ ان کو یقین مل گیا۔ جب انہیں یقین ملا، انہوں نے کہا آپ ابھی بھی دشمن سے لڑنے کے اسائنمنٹ کو ختم مت کرو، ہم لڑیں گے۔ اب تم تو آدھے بھی نہیں ہو۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں خدا پہ یقین ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ کے اذن سے بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بڑے بڑے لشکروں کو ہرا لیا ہے۔ ہمیں خدا پہ یقین ہے، آپ چلیں۔ خداوند متعال فرماتا ہے ہم نے اس چھوٹے سے لشکر کے ذریعے سے بڑے دشمن کو شکست دے دی، وہ کامیاب ہو گئے۔ اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو مولانا ہم تو نلکے سے پانی پیتے ہیں،
منرل واٹر کا پانی پیتے ہیں، اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ ہم تو کبھی ٹروپ لے کے نہیں چلے جس میں کمانڈر نے کہا ہو کہ پانی نہیں پینا. صحیح ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ٹروپ میں ہو اور پانی بھی بہہ رہا ہے، اور کچھ بہت کم پی رہے ہیں اور کچھ بہت زیادہ پی چکے ہیں. وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس روایت ہے، فرمایا یہ جو پانی تھا یہ دنیا کی محبت تھی. تم سے کہا تھا دنیا تمہارے سامنے آئے گی اور اتنا آسان ایکسس میں ہوگی کہ تم اٹھا لو، پھر تم دنیا سے دل مت لگانا، کیونکہ اگر تم نے دنیا سے دل لگایا تم کسی قابل نہیں رہو گے. اور کچھ لوگ دنیا سے دل نہیں لگائیں گے، وہ تعداد میں کم رہ جائیں گے، وہ اپنی جاب اسائنمنٹ پھر بھی پورا کر لیں گے، اور جو دنیا میں غارق ہوں گے وہ کسی قابل نہیں رہیں گے اور وہ فلٹر کے اندر کٹ جائیں گے. طابق النال بالنال، اس کا اس کے اوپر یوں ہی چلتا رہے گا. تو یہ پانی کا ٹیسٹ چل رہا ہے، یہ رکا نہیں ہے. ہمارے پاس ایک اور روایت ہے، وہ بھی ایک عجیبی روایت ہے. کتاب ہے محجۃ البیضاء فیض کاشانی کی، احتمال قوی اس کے اندر ہے. میزان الحکمہ میں ریشہری، آیت اللہ ریشہری نے بھی اس کو لکھا ہے. انہوں نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی سے فرمایا، جو مجھے یاد آتا ہے، لکل امت عجل. بنی اسرائیل نے ایک بچھڑے کی پوجا کی تھی، وہ جو سامری نے سونے سے بنا کے دیا تھا اس کو عجل لکھا ہے قرآن کریم نے. صحیح ہے؟ روایت نے کہا ہر قوم کا، اللہ کے نبی فرمایا ہر قوم کا ایک بچھڑا ہوتا ہے. یہ جو بنی اسرائیل نے سامری کے بنائے ہوئے بت کے سامنے سر جھکایا تھا، یہ آئسولیٹڈ ایونٹ ہے؟ اللہ کے نبی فرمانے نہیں، ہر قوم کا ایک عجل ہوتا ہے. ہر قوم میں ایک بچھڑا ہوتا ہے جس کے سامنے لوگ سر جھکاتے ہیں. اور فرمایا عجل امتی الدینار، میری امت کا جو عجل ہے وہ سکے ہیں. یہ سکوں کے سامنے سر جھکائیں گے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، سونے کے پجاری ہیں. ہاں، یہ روایت میں ہے، میں نہیں بول رہا ہوں، یہ روایت میں کہا ہے. بس وہ جو پانی تھا وہ کیا تھا؟ وہ پانی تھا دنیا کی محبت. اور وہ عجل ہے وہ کیا ہے؟ وہ سکے، دولت. یہ اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں. یہ اللہ کے نبی نے کہا میری امت کا یہ معاملہ ہے. صحیح. اچھا، اب کوئی مجھ سے کہہ سکتا ہے مولانا اس میں خرابی کیا ہے؟ اگر دنیا سے تھوڑا بہت اٹیچمنٹ ہے اس میں خرابی کیا ہے؟ ٹائم بہت کم ہے اور مجھے ایک بات یقیناً آج پوری کرنی ہے انشاءاللہ، تو میں اس کو اپنی جو کیس ہے اس کو تھوڑا سا سمیٹتا ہوں جلدی سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. ایک بہت بڑے عارف ہیں علامہ محمد حسین تہرانی نام کر کے، علامہ محمد حسین تہرانی. صحیح ہے؟ تہرانی کا مطلب ظاہر ہے وہ تہران میں رہتے تھے، بڑے درس دیتے تھے، اور انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی علم عرفان کے اوپر. ان کی ایک کتاب کا نام تھا مطلع انوار. اس کو اگر عربی میں کہیں گے مطلع الانوار کہیں گے، یعنی روشنی انوار کا ایک جھلک، انوار کی ایک لہر. اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، جن سے کوٹ کیا ان کا نام بھی لکھا ہے، ان کا نام پتہ نہیں کیا، نجاشی. انہوں نے یہ واقعہ ان کو سنایا. واقعے میں تھا کہ ایک بندہ تھا، وہ بہت عاشق تھا وقت کے امام کا، بہت امام سے بہت عشق کرنے کا اظہار کرتا تھا، روتا تھا امام کے لیے کہ امام تشریف کیوں نہیں لاتے. تو وہ بہت زیادہ گڑ گڑاتا تھا. اس کا کام کیا تھا؟ اس کا پروفیشن تھا یہ صابن بناتا تھا، سوپ، صابن بناتا تھا. تو ہمارے پاس ایک صابونی نام کر کے ایک راوی بھی ہے تاریخ میں جن کا کام صابن کا کام تھا. لیکن بہرحال تو یہ جو بندہ ہے یہ صابن کا کام کرتا تھا، اور یہ
امام کو بہت یاد کرتا تھا، اتنا یاد کرتا تھا، اتنا یاد کرتا تھا، مجھے امام سے ملنا ہے، مجھے امام سے ملنا ہے، خواہش بھی کرتا تھا. تو امام کے اطراف میں کچھ لوگ ہیں جو امام کے لیے کاموں کو انجام دیتے ہیں. ان کو ٹرم ایسی رکھی گئی ہے، ان کو کہتے ہیں ابدال. ابدال کیوں کہتے ہیں، کس وجہ سے کہتے ہیں، سب چھوڑ دو، ٹائم ویسے ہی کم. تو وہ ان ابدال میں سے ایک ان کے پاس آیا، صابن والے کے پاس، اور اس سے کہا کہ تم نے امام سے ملنا ہے تو چلو میرے ساتھ. بالکل اسپونٹینیس، چلو. ہاں، اس نے کہا چلو. تو وہ چل پڑے. تو وہ چلے، کہیں پہ چلتے رہے. پھر ایک جگہ پہ پانی آ گیا، دریا جیسے. تو ابدال نے کہا کہ چلو اس کے اوپر. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ اس کے پیچھے پیچھے پانی پہ چلنا شروع ہو گیا. تو اس نے پانی پہ چلتے رہے. تو اس نے دیکھا میں پانی پہ چل رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس نے دیکھا کہ اوپر گھٹا آئی ہے، بارش آنے والی ہے. تو اس نے کہا بارش آنے والی ہے. پھر اس کو یاد آیا کہ میں نے صابن بنایا تھا، وہ میں چھت پہ چھوڑ کے آ جاؤں سوکھنے کے لیے. صحیح ہے. تو اس نے کہا کہ اگر بارش آ گئی تو میں نے جو صابن رکھا ہے وہ تو سارا پگھل گیا، وہ تو نالی میں بہہ جائے گا. جیسے ہی اس نے سوچا وہ ڈوبنے لگا. تو وہ جو ابدال تھا اس نے پیچھے مڑ کے کہا کہ تم اپنا دماغ صحیح رکھو، امام پہ کنسنٹریٹ کرو. تو اس نے کہا غلط ہی ہو گئی. تو اپنے آپ کو سیدھا کیا اس نے کہ نہیں امام سے ملنے جا رہا ہوں، امام سے ملنے جا رہا ہوں. تو وہ ملنے جیسے ہی اس نے یہ کہا سیدھا رکھو اپنے دماغ کو، تو اس نے سیدھا کیا تو سیدھا ہو گیا. پھر چلتا ہوا چلا گیا. پھر زمین کے اوپر پہنچ گئے. پھر وہ امام کے کیمپ میں گئے. تو اس نے بتایا یہ کیمپ ہے امام کا. اس نے کہا ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا؟ کہنے گا میں جاؤں گا. اس ابدال نے کہا میں جاؤں گا، پرمیشن لوں گا کہ میں تم کو لے آیا ہوں، پھر دیکھو امام کیا کہتے ہیں. تو گیا امام کے پاس. اندر سے آواز آئی ردوہ انہو رجل صابونی، اس کو پلٹا دو، یہ صابن کا مرد ہے، یہ ہمارا مرد نہیں ہے، اس صابن کا انسان ہے، صابن کا ہے یہ. This is called attachment. یہ وہ جگہ ہے جو ہرا دیتی ہے. ابھی اگر میں اٹیچ ہوں نا اس جگہ سے تو یہ مجھے ہرائے گا. کوئی اٹیچ ہے پیسے سے، وہ اس کو ہرائے گا. کوئی اٹیچ ہے اولاد سے، وہاں سے ہارے گا. صحیح ہے. تو جو کوئی کہے مجھ سے مولانا اگر ہم دنیا کی زندگی اچھی گزار لیں یہ برا ہے، نہیں برا نہیں ہے، اٹیچمنٹ برا ہے. اٹیچمنٹ پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے؟ یہ جو اٹیچمنٹ ہے یہ ایسا اسپونٹینیس ریئیکشن دیتی ہے، یہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. یہ کیلکولیشن کی جگہ نہیں چھوڑتی. پھر ٹو لیٹ ٹو ہیو کیننگ کیلکولیشن، گیا فیصلہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اندر سے کہیں اور اٹیچ ہے. سب سے بڑی مشکل آپ مجھ سے بولو کیا ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں اس مشکل میں آپ کے ساتھ بالکل ساتھ. سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ ہم لوگ امام سے اٹیچ نہیں ہیں، ہم کہیں اور اٹیچ ہیں. ابھی آپ بولو مجھے ہمیں ایکیوز کر دیا، میں نے اپنے آپ کو ایکیوز کیا. صاف بات. ہمارے دماغ میں ایک صابن نہیں ہے، پورا سپر اسٹور ہے. ایک صابن نہیں ہے ہمارا، پورا سپر اسٹور چل رہا ہے ہمارا. پتہ نہیں کیا کچھ، کیا نشانی ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھا دو. ہاں دعوے دار ہو تو 2 رکعت نماز بغیر صابن کے پڑھ کے دکھاؤ، پتہ چل جائے گا. صاف سی بات ہے. اب بولو مولانا نہیں آپ ہمیں ایکیوز کر. او بھائی میرے، اتنا تو مجھے حق دو کہ میں کچھ تو بتاؤں، ورنہ تم کیا چاہتے ہو؟ تم چاہتے ہو میں تم کو بولوں سب جنتی ہو. ہاں بھائی جنتی ہو، جنتی ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک بات بتا دوں، امام کا ساتھ دینا جنتی سے بہت اونچی بات ہے. جنت ونت کی باتیں نہیں ہیں یہ. امام کا ساتھ دینا آسان سمجھا ہے؟ اس کو جنت کی برابر سمجھا ہے کیا؟ یہ اس سے بہت اوپر کی بات ہے. ہاں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو بھائی اب آپ یہ دیکھ لو، آپ اپنا آبجیکٹو بناؤ، کہاں پہنچنا ہے.
اگر واقعاً امام کی نصرت کرنی ہے، ہر آدمی بول رہا عجل ولیک الفرج وجعلنا من اعوانہ وانصارہ، یہاں پہ بات نہیں رکتی. عجل ولیک الفرج، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. وجعلنی من اعوانہ وانصارہ، مجھے ان کے اعوان و انصار میں قرار دے. والمستشہدین بین یدی، اللہ. تو آپ غازی بن کے نہیں آؤ گے، آپ نے شہید ہونا ہے. ہاں، اٹیچمنٹ کے ساتھ شہید ہوتے ہیں. ہم جو کربلا میں شہید ہوئے تھے وہ اٹیچمنٹ والے نہیں تھے، وہ بہت آزاد لوگ تھے. آزاد لوگ شہید ہوتے ہیں. تو یہ آزادی کیسے آنی ہے، یہ ہمیں ڈسکس کرنا ہے. سب سے پہلا اسٹیپ یہ ریئلائزیشن ہے کہ آزادی چاہیے، اٹیچمنٹ نہیں چاہیے. سب سے پہلا اسٹیپ یہ. اگر کوئی اسی اسٹیپ میں ناکام ہو جائے، جو اپنے آپ کو مریض نہیں سمجھتا وہ کیور نہیں ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ایکسیپٹ کر لو کہ بھائی اٹیچمنٹ نہیں چاہیے، ہمیں آزادی چاہیے. کتنی آزادی؟ اتنی آزادی کہ جب امام کہیں چلو. صحیح ہے، یہ میں نے جملہ کہا کتنا اچھا لگا. جب امام کہیں چلو تو چلو. نہیں، یہ نہیں ہے. آپ دعا عہد میں کہتے ہو والسابقین لارادت، ان کے ارادے سے پہلے میں اپنی رضایت دکھاؤں. سابقین لارادت، ان کے ارادے سے پہلے میں اپنا کام کر دوں. کہ ابھی تو انہوں نے کہا بھی نہیں مجھے، میں سمجھ گیا کہ یہ کرنا ہے. تو عزیزان محترم، ٹاسک بڑا ٹاسک ہے، ٹاسک بہت بڑا ٹاسک ہے. اور آپ الحمدللہ، میں اور آپ گویا سمجھ دو کہ خدا یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اتنے اچھے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. اگر وہ ہم سے یہ امید نہ رکھتا نا تو ہمیں دعائے عہد نہ دیتا، یہ کسی اور کو دے دیتا. اور بہت ساروں کو نہیں دی اور ہمیں دی. کیوں دی؟ دعائے ندبہ بہت ساروں کو نہیں دی، تمہیں دی. کیوں دی؟ اس کا مطلب ہے یہاں سے کچھ امید ہے. اچھا، اس فرش عزا پہ سب کو بیٹھنا نصیب کر دیا کیا؟ تو آپ کو نصیب کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہاں سے کچھ امید ہے. صحیح ہے، آپ اس امید کو پورا کرو. ہاں، آپ کو موقع مل گیا. اور الحمدللہ رب العالمین، خدا نے دلوں میں محبت بھی ڈال دی، خدا نے دلوں میں احترام بھی ڈال دیا، عقل بھی دے دی، شعور بھی دے دیا. ابھی الحمدللہ دیکھو کتنا دلوں کے اندر جو بات جاتی ہے وہ کتنی عجیب ہے. آپ یہاں بیٹھے ہیں سید الشہداء کی عزا میں، اور میں اگر آپ سے صرف اتنا کہوں، اگر میں آپ سے صرف اتنا کہوں، ایک پیاسا غریب الوطن، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، مصائب کا تو کچھ بھی نہیں کہا میں نے. اگر میں ابھی صرف میرے اندر بھی اندر سے ایک آواز آنے لگی ہے، ابھی کیا کہا ہے؟ صرف ایک لفظ کا، پیاسا غریب الوطن. ابھی اگر میں کہوں ایک یتیمہ بچی، آپ کیوں رو رہے ہو؟ کیوں روئے ہو؟ اگر میں آپ سے کہوں زندان شام، آپ کے دلوں سے آواز آنے لگتی ہے. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے دلوں میں کوئی محبت بسی ہوئی ہے. اگر میں آپ سے کہتا ہوں نہر فرات، اگر میں آپ سے کہتا ہوں کوئی سقا ہے، بچیوں کے ہاتھوں میں پیالے ہیں، ایک کے بعد ایک اپنی جانیں دے رہے ہیں، یہ سب آپ کے دلوں پہ اثر ڈال رہا ہے. کیوں آپ کے دلوں پہ اثر ڈال رہا ہے؟ آپ کے دلوں میں محبت بسی ہوئی ہے امام حسین کی، امام حسین کی محبت. اور میں حقیقت عرض کروں، یہ سید الشہداء کی محبت بھی ایک اور محبت کے سائے میں آئی ہے. اور وہ محبت کس کی؟ وہ مادر حسین کا احترام ہے.
یہ وہاں سے آیا ہے۔ مادر حسین کا احترام آیا ہے، اور مادر حسین کا احترام اتنا عجیب تھا جب سید الشہداء نے شب عاشور چراغ کو بجھایا اور اپنے اصحاب سے کہا کہ چلے جاؤ، تو ان میں سے بعض نے کھڑے ہو کر کہا کہ حسین اگر یہاں سے گئے تو سیدہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کی ماں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کل ہم قیامت کے دن میں ہوں گے، سب محشر کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اس موقع پر بی بی سیدہ تشریف لائیں گی، اور خدا انہیں حکم دے گا کہ سیدہ جس کی شفاعت آپ نے کرنی ہے اب کر لے، اور سیدہ کہیں گی کہ جو میرے بیٹے کے چاہنے والے تھے، مجھے وہ شفاعت چاہیے، مجھے وہ شفاعت چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ہم نہیں چھوڑ کے جا سکتے، ایک کے بعد ایک قربانیاں دیتے رہے۔ عزیزو، کس کے مصائب عرض کروں، میں اپنے دل میں سوچتا ہوں بڑے عجیب لوگ تھے وہ لوگ، ایک دو کے بس نام لیتا ہوں۔ آج کا دن چونکہ اس طرح کا ہے کہ آپ مصائب میں کسی اور کا نام بھی لے سکتے ہیں، تو ایک موقع تھا جب ظہر کی نماز کا وقت آیا، ابو ثمامہ ساعدی تشریف لائے، کہا اے اللہ کے نبی کے بیٹے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی آخری نماز۔ کہا خدا تمہیں مصلین میں سے قرار دے۔ پھر عزیزو پھر دو معاملے تھے، یا تو خیمے کے اندر جماعت ہو یا خیمے کے باہر جماعت ہو۔ سید الشہداء نے کہا میں خیمے کے باہر جماعت کروں گا۔ خیمے کے باہر جماعت کا مطلب ہے کہ دشمن تیر ماریں گے، اور سید الشہداء کو پتہ تھا کہ تیر چلیں گے، یہ اتنے کافر ہیں کہ یہ نماز کی اجازت نہیں دیں گے۔ سید الشہداء نے پھر بھی خیمے کے باہر جماعت کی، اور دو مجاہد سید الشہداء کے سامنے آئے، کہا مولا آپ نماز پڑھیں، تیروں کو ہم اپنے اوپر روکیں گے۔ یہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اٹیچمنٹ سے ریفلیکشنز آ جاتی ہیں ارادے کے بغیر، لیکن عزیزو یہ جو دو آدمی کھڑے تھے نا، ان کی ساری اٹیچمنٹ امام حسین کے اتنے ساتھ تھی، اگر میں کسی تیر کو آتا ہوا دیکھوں تو میں خود بخود سائڈ میں ہو جاؤں گا۔ ان کی اٹیچمنٹ اتنی تھی کہ امام کی طرف جو تیر آتا تھا یہ اس تیر کے سامنے آتے تھے۔ اتنے سینے کے اوپر تیر کھائے کہ ایک موقع پر انتظار کرتے رہے کہ میرے مولا کی نماز پوری ہو جائے۔ جب نماز پوری ہو گئی تو زمین پر گرے۔ سید الشہداء نزدیک آئے اور کہا کہ انہوں نے فوراً صرف ایک جملہ پوچھا۔ عزیزو دیکھو، اب میں نے بتایا تھا نا کہ یہ معاملہ جنت سے بہت آگے کی بات ہے، تو یہ جیسے ہی گرے انہوں نے نہیں کہا مولا میں جنت میں گیا یا نہیں گیا، انہوں نے کہا مولا کیا میں نے اپنا کام کر لیا ہے؟ ان کی عظمت کو سلام واقعان، کہا مولا میں نے اپنا کام کر دیا کیا؟ ارے انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ عزیزو ایک اور تذکرہ کر دوں، ایک دو منٹ کے اندر بس۔ عزیزو باقی تو سب کا تذکرہ ہوگا یقیناً انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں، لیکن ہم سب لوگ انڈیپٹڈ ہیں ایک عظیم الشان ہستی کے، جس کا دنیا میں کوئی احترام نہیں کرتا تھا، اس کا کوئی احترام نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک موقع کے اوپر جب سید الشہداء نے ان کو بلایا اور کہا کہ جان تم میدان چھوڑ کر چلے جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ مولا آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ کہا کہ ہم غلاموں کو سختی کے وقت کے لیے نہیں رکھتے، ہم غلاموں کو آسانی کے وقت کے لیے رکھتے ہیں۔ جب سختی کا وقت آتا ہے تو ہم غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں۔ ہم نے تمہیں آزاد کیا، تم یہاں سے میدان چھوڑ کر چلے جاؤ، اور کوئی بھی دشمن تم سے سوال کرے تو تم اس کو بتا دینا کہ میں تو غلام تھا، میں حسین کا غلام تھا، میں غلامی میں ساتھ آیا تھا، اور اب مجھے آزاد کر دیا تو میں واپس جا رہا ہوں۔ اب لوگ توقع کیا کر رہے ہوں گے دنیا میں کہ مثلاً وہ کہے گا چلو میری جان چھٹی اور میں گیا، لیکن یہ عزیزو یہ کچھ اور ہی ہے، یہ کچھ اور ہے۔ اس نے سید الشہداء کی طرف دیکھا، انہوں نے سید الشہداء کی طرف دیکھا اور کہا کہ مولا ایک عرض میری بھی ہے اگر آپ۔ امام نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں سالوں سے آپ کے گھرانے کی خدمت کر رہا ہوں، اور سالوں سے جب میں آپ کی خدمت کرتا تھا، آپ نبی کے نواسے ہو، میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی، تو میں ہمیشہ ہی سوچتا تھا کہ میں تو کالا ہوں، میں تو سیاہ فام ہوں، میں اپنے مولا کے کیا کام آؤں گا، لیکن اگر خدا کبھی مجھے موقع دے گا تو میں حسین پر قربان ہو جاؤں گا۔
اگر خدا مجھے موقع دے دے، ارے حسین تو بہت بڑا نام ہے، ان کا تو خاندان بہت بڑا ہے، ان کے چاہنے والے اتنے ہیں، مجھے کہاں موقع ملے گا؟ لیکن اگر کبھی خدا نے موقع دیا میں اپنی جان قربان کروں گا۔ اے مولا اب اتنا آ گیا ہوں، اب مجھے یہاں سے مت بھیجو، میری پوری زندگی کی دولت لگی ہوئی ہے، میری خواہش لگی ہوئی ہے یہاں پر۔ اے مولا میرا خون پست ہے، آپ کا خون اعلیٰ ہے، مجھے اسی خون کے ساتھ قربان ہو جانے دو۔ سید الشہداء نے عشق دیکھا، سید الشہداء نے حسن دیکھا اور کہا میں تم کو اجازت دیتا ہوں، جاؤ اپنے آپ کو قربان کر لو۔ عزیزو یہ بندے خدا اپنی ذرا گرا دیتا ہے، لوہے کا خود گرا دیتا ہے، اپنے آپ کو دشمن کے سامنے لاتا ہے شمشیر ہاتھ میں لے کر، اور یہ فرماتے ہیں اب آؤ حسین کے غلاموں کی جنگ دیکھو۔ ہم جانے بچانے نہیں آئے ہیں، ہم جانے لٹانے آئے ہیں، ہم وہ ہیں جنہوں نے اس جان دینے کو خرید لیا ہے، ہم جان دینے آئے ہیں۔ عزیزو ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ اب آگے اگر یہ ختم ہو جاتا نا تو معاملہ یہیں پہ بہت چھوٹا رہ جاتا، لیکن اب بات اور آگے گئی ہے، اور آگے گئی معاملہ جنت کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ جب زمین پر گرے اصحاب گئے کہنے لگے ہم جون کا لاشا لاتے ہیں۔ سید الشہداء نے کہا سب بیٹھ جاؤ، میں حسین خود جاؤں گا جون کا لاشا لانے کے لیے۔ کیا مطلب ہے کہ میرا غلام اسی طرح لاؤں گا جیسے علی اکبر کو لے کر آیا تھا۔ امام حسین خود آئے علی جون کے لاشے کے اوپر، جون کا چہرہ اٹھایا، اپنے زانوں کے اوپر رکھا، جون کے اندر تھوڑی سی جان باقی تھی، دیکھا میرا سر امام حسین کے زانوں پر ہے، تھوڑا سا مسکرائے، وہیں پر اس مقدس جگہ پر جان دے دی۔ امام حسین نے ہاتھ اٹھائے اور کہا خدایا جون نے ہمارے لیے جان دی ہے، تو اس کے جسم کو نورانی کر دے، خدا تو اس کے جسم میں خوشبو ڈال دے۔ بنی اسد کہتے ہیں ہم جب جنازوں کو دفنانے آئے، ایک جنازے میں سے اتنی خوشبو آ رہی تھی جو سب سے زیادہ تھی، ہم نے پوچھا مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا یہ میرے جون کا لاشا ہے، میرے بابا نے دعا دی ہے اس کو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ عزیزو اگر میں دعا مانگوں خدایا جب تو جون کو یہ مقام دے سکتا ہے، خدایا ہمیں امام حسین کے چاہنے والے ہیں، ہمیں اس راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔